بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیل نامی ایک شخص چٹائیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ کوئی نماز کی ایسی جگہ دیکھتا جہاں چٹائی نہ ہوتی یا اس جگہ پر ٹرالی یعنی چاول کے بھوسے سے بنی گئی چٹائی بچھی ہوتی اور دوڑ کر جاتا اور وہاں نئی چٹائی بچھا دیتا۔ اس زمانے میں نماز کی صفوں کی جگہوں پر چٹائیاں بچھائی جاتی تھی۔ ایک رات اس نے نیند میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی اور مہرے انگوروں کے خوشوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور انگور کا وہ گوشہ کھا رہے ہیں اور انگوروں کا خوشہ ختم نہیں ہو رہا۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمود ہے۔ شیخ نے کہا اس کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دینا تاکہ وہ سارے علوم سیکھے، انشاءاللہ اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی بستی کی مسجد میں 4 سال کی عمر میں حفظ کرنے ڈالا اور 8 سال کی عمر میں محمود نے حفظ کر لیا اور 12 سال کی عمر میں علاقے میں دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دیا۔ وہاں اس نے اشراقیات کا علم حاصل کیا۔ محمود نے جامعہ ازہر سے علم القرآن کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور تلفظ نہایت عمدہ تھا۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مصحف معطل کو تمام ایک نافع عالم میں حفظ بن عاصم کی روایت کے طریقے سے ریکارڈ کروایا اور اس پر مالی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں شرف قبولیت بخشا۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1961 عیسوی میں حفظان عاصم کی روایت سے قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص تھے یعنی قرآن کی تعلیم دینے کے طریقے پر قرآن ریکارڈ کروایا۔ پہلے شخص جنہوں نے 1977 عیسوی میں اقوام متحدہ نے قرآن کی تلاوت کی اور اقوام متحدہ میں ظہر کی اذان دی۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے 1978 عیسوی میں لندن کے شاہی محل میں قرآن کی تلاوت کی۔ یہ وہ پہلے شخص جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں امریکی کانگریس کے ہال میں قرآن پڑھا۔ قاری محمود رحمۃ اللہ علیہ 24 نومبر 1980 میں عشاء کی نماز کے بعد فوت ہوئے۔ ان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک لمبا سفر رہا اور یہ سفر تقریباً 25 سال پر محیط تھا۔ باپ نے کیا ہی اچھا اور نیک عمل کیا، مساجد میں چٹائیاں بچھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب حسنی پڑ گیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی آواز کو روئے زمین پر حسنی کے نام کے ساتھ نشر کر دیا اور یہ نام ہمیشہ زمین کے مشرق اور مغرب میں ہمارے کانوں میں اسی لقب کے ساتھ بار بار سنائی دیتا رہے گا اور ہم انگور کے خوشے مسلسل کھاتے رہیں گے اور انگوروں کا وہ خوشہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ میری ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔